الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز 11ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی بدخصلتیں بتائی ہیں۔ وہ منافق جو مدینہ المنورہ میں رہتے تھے اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جہاد میں شرکت نہیں کی تھی اور ہیلے بہانے کیے، جھوٹ بولا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، آپ ان سے صرف نظر فرمائیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر سورۃ برات کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے اللہ ان سے راضی ہے، چاہے وہ مہاجرین سے ہیں چاہے وہ انصار سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ابدی بشارت جنت کی عطا فرمائی۔ پھر آیت نمبر 100 میں منافقین کا دوبارہ ذکر کیا گیا کہ وہ منافق جو دیہاتی ہیں انہیں اللہ رب العالمین 2 مرتبہ سزا دے گا۔ اس کے ذیل میں کچھ صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکے۔ ان میں سے 7 وہ حضرات تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا تھا۔ وہ کس طرح کے اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے پلروں کے ساتھ باندھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپس تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کو اس حال میں دیکھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں اور ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو اللباء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کے نام سے آج تک مسجد نبوی میں ایک پلر موجود ہے۔ باقی 3 حضرات جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دیر سے آئے، انہوں نے اتنی جلدی نہ کی جس طرح باقی 7 صحابہ نے کی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے معذرت کر لیتے۔ تو جب یہ 3 صحابہ کرام آتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ ملتوی فرما دیا اس وقت تک جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی واضح حکم نازل نہیں ہو جاتا۔ ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ ان 3 حضرات سے معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ 50 دن تک رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ اس کا ذکر آیت نمبر 118 میں ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کی وجہ سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے بنائی تھی۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی دعوت بھی دی گئی تھی تاکہ یہ مسجد مسترد ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے منع فرما دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مقاصد کو ذکر فرمایا کہ اس مسجد درار بنانے کے ان کے مقاصد کیا ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ضرر پہنچایا جائے، کفر کو عام کیا جائے۔ تیسرا مقصد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ کافروں کی سازش کا یہ مسجد مرکز بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جب بھی آپ واپس جائیں مسجد درار کے بجائے مسجد قباء میں نماز ادا فرمائیں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو اسی وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں کہ مسجد درار کو تباہ کر دے۔ تو وہاں جا کر دونوں صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا دیا اور جلا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے قبیلے میں ایک خاص طبقہ ہو جو دین کے مسائل کو سمجھے، اس میں مہارت حاصل کرے، پھر جا کر اپنے ہی قبیلے والوں کو یہ مسائل سمجھائے۔ یہ پورے معاشرے کے لیے فرض کفایہ بن جائے گا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں ہیں، ان میں بڑی برکت ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب کے اندر دیکھا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کی حاضری ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بڑے پیار، محبت اور شفقت سے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ اہل مجلس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس عمل کے متعلق۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔
اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا تلاوت کرتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں بھی یہ عمل اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقتیں محبتیں نصیب ہوں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، اس کے 11 رکوع 109 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51ویں نمبر پہ ہیں۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام یونس رکھ دیا گیا۔ اس کے آیت نمبر 1 اور 4 تک قرآن کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کی نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں انسان کی خود غرضی کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہو تو اللہ رب العالمین کو کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، پہلو پہ لیٹے ہوئے بھی یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ جب اس سے تکلیف کو دور کر دیا جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، 5 وقت نماز اور ساتھ ساتھ خوشی و غمی میں ہر وقت رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا گیا، قرآن مجید کی شان بیان کی گئی اور فرمایا گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا جن پر اللہ عذاب نازل فرماتا ہے ان اقوام کو ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ لیکن سورہ یونس کی آخری آیات میں بیان کیا گیا صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے آخر میں آ کر توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ ہود مکی ہے، اس کی 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 11واں نمبر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہود رکھ دیا گیا۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی